عزت کے نام پر قتل ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا استعمال شاید پاکستان میں ہی سب سے زیادہ کیا جاتا ہو۔ کاروکاری، ونی اور نہ جانے ایسے کئی نام ہیں جس کو استعمال کر کے ہمارا معاشرہ عورت پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے حقوق کے لیے سٹینڈ لینا چاہے تو اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دی جاتی ہے۔ یہی نہیں، انہی ناکافی ثبوتوں کی بنا پر اسے قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اور ہم کبھی بھی ان ہلاکتوں کے پیچھے چھپے حقائق کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ خواتین پر تشدد پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن اس معاملے میں پاکستان کا ریکارڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ 2009 میں خواتین پر تشدد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تشدد کے زیادہ تر واقعات سامنے ہی نہیں آتے۔ اگست 2009 میں بلوچستان کے ضلع جعفر آباد میں گھر سے فرار ہونے والی 3 لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ لڑکیاں جبری شادی سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگی تھیں۔ 28 ستمبر 2009 کو لاہور کے نواحی علاقے پھول نگر میں دیہاتیوں نے 3 خواتین پر جسم فروشی کا الزام لگا کر انہیں سرے عام برہنہ کر کے پھرایا۔ پولیس نے الٹا ان خواتین کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا۔ اس سال 20 جنوری کو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ایک وکیل چودھری نعیم کے گھر کام کرنے والی 9 سالہ ملازمہ شازیہ اہل خانہ کے مبینہ تشدد سے ہلاک ہو گئی۔ 28 جنوری کو فیصل آباد کے گاؤں کے ایک شخص ملک مشتاق نے بیچے گئے پلاٹ کی رقم نہ دینے پر اپنی بیوی شہناز بی بی کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی اور ملزم فرار ہو گیا۔ 11 فروری کو شیخوپورہ میں پولیس نے ایک فیکٹری میں زنجیروں سے باندھی گئی حاملہ خاتون کو بازیاب کر لیا۔ 23 سالہ یاسمین کا جرم یہ تھا کہ اس نے 2 سال پہلے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ 20 فروری کو جنا کالونی سرگودا میں ایک شخص سجاد نے کاروبار کے لیے والدین سے رقم لانے سے انکار پر بیوی کو تیزاب پھینک کر ہلاک کر دیا اور فرار ہو گیا۔ 3 مارچ کو عارف والا کے علاقے بھٹا نمبر 2 میں پولیس نے ایک مکان پر چھاپا مار کر 2 ماہ سے زنجیروں میں قید ملکہ بی بی کو بازیاب کرا لیا۔ ملکہ کو اس کی خاوند نواز احمد نے تعلقات کے شبے میں زنجیروں میں جکڑا تھا۔ اسی روز شکارپور میں غیرت کے نام پر 15 گھنٹے میں 4 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ واہی گاؤں میاں صاحب میں ساجن سولنگی نے 25 سالہ بیوی رخسانہ کو ناجائز تعلقات کے شبے میں گلا دبا کر قتل کر دیا۔ ملزم ساجن سولنگی کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیو فوجداری تھانے کی حدود میں نوجوان نے غیرت کے نام پر اپنی بہن بھاگل شر کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں نواحی گاؤں لکی غلام شاہ میں شوہر نے اپنی بیوی رازل شر کو قتل کر دیا۔ خواتین کے عالمی دن سے ایک دن پہلے سرگودا کی تحصیل شاہپور کے موزہ مانگووال میں ایک حجام کفایت اللہ نے گھر میں جھگڑے کے بعد ماں اور بہن کی مدد سے اپنی بیوی مسرت شاہین کو پیٹرول چھڑک کر اسے زندہ جلا دیا۔ یہ صحیح ہے کہ 70 to 80% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ رورل بیسڈ ہے۔ اب رورل علاقے میں کچھ اپنی ہماری روایات یا قدریں ہیں۔ اب جیسے خواتین ویسے بھی اصولی طور پہ اپنے بھائی کا یا اپنے باپ کا عزت اور احترام کرتی ہیں، یا اپنے شوہر کا، اور وہ اس کی بات سنتی بھی ہیں، مانتی بھی ہیں۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اب وہ ایک اندھی تقلید ہو اور ہر بات مانی بھی جائے، جانی بھی جائے۔ یہاں پر چونکہ یہ پدرسری سماج ہے، یہاں پر مردانہ حاکمیت ہے اور مردانہ جو سوچ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کی ملکیت ہے۔ پہلی وجہ تو اس کے خلاف تشدد کی یہی ہے۔ دوسری صورت میں عورتوں کے لیے کوئی ایسے سپورٹ کے میکانزم موجود نہیں ہے، ایسے قوانین موجود نہیں ہے کہ جہاں اگر یہ واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، عورت کے خلاف تشدد ہو یا سیکشل ہراسمنٹ ہو، تو وہ کون سا قانون ہوگا جو اس کو انصاف دلائے گا۔ اثار و محبت کا لازوال شاہکار کہلانے والی بنت ہوا پر سال 2010 بھی مہربان نہیں رہا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے نومبر 2010 تک پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے 5779 واقعات سامنے آئے، جن میں قتل کے 1797، جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے کے 557، جنسی زیادتی کے 216، اجتماعی زیادتی کے 150، تشدد کے 752، کاروکاری کے 310، جلائے جانے کے 121، اغوا کے 555، پولیس ٹارچر کے 450، خودکشی کے 672، حدود کیسز کے 35 اور زبردستی شادی کے 70 اور ونی کے 33 کیسز سامنے آئے۔ اعداد و شمار کے مطابق صوبہ پنجاب میں عورتوں پر مظالم کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے۔ رپورٹ کیے گئے 5779 واقعات میں سے 2381 واقعات صوبہ پنجاب میں ہوئے، جبکہ صوبہ سندھ میں 1695، خیبر پختونخوا میں 1180 اور بلوچستان میں 523 کیسز سامنے آئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں سے وابستہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد اور کیسز کے واقعات ان اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہیں جو کہ میڈیا تک نہیں آ سکتے یا رپورٹ نہیں ہو سکتے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی تو ان کو کبھی بھی نہیں کہے گی کہ وہ بگاڑ ہے یا وہ غلط روایات ہیں ہماری، کیونکہ روایات تو ہمیں عزیز ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ روایات بہت عزیز ہوتی ہیں، اور ایک کلچر سے دوسرا کلچر اور پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک جب وہ پہنچتی ہیں تو نسل در نسل ہم ان پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ عزیز ہوتی ہیں وہ روایات. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ سڈن نہیں ہوتی، یہ گریجول پروسیس ہوتا ہے. جب معاشرے کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ اب ایک تبدیلی کی ضرورت ہے ہمیں، لہٰذا وہ جو پہلے والی باتیں تھیں جو کہ آسانی سے لوگ مانتے نہیں تھے یا جانتے نہیں تھے، اب وہ اس کی طرف اس کی ایکسیپٹنس ہے. اب وہ مرد حضرات بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور خواتین کے اندر بھی وہ شعور پیدا ہو چلا ہے. لہٰذا مل جل کے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت تبدیلی کی طرف اب ہے، آثار ہیں اس کے. گھریلو تشدد اور غیرت کے نام پر قتل کے ساتھ ساتھ عورت اپنے ہی ملک کی سڑکوں گلیوں میں آتے جاتے بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی، اور اکثر و بیشتر اسے اخلاقیات سے گری ہوئی نظروں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر وہ کسی جگہ اپنے روزگار کی تلاش میں نکلتی ہے یا روزگار کما رہی ہو تو اسے بھی اپنے ارد گرد کئی انجان نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا ان تمام انجان راستوں سے بچنے کا کوئی محفوظ راستہ بھی ہے؟ ابھی جو اس سال خاص طور پر ایک صورتحال جو بہتر ہوئی ہے، جو عورت کے حق کے لیے قانون سازی ہوئی ہے، خاص طور پر میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. اسی طرح سے اس قانون کا جو دوسرا قانون ہے جو عورتوں کو جنسی ہراسیت سے محفوظ رکھتا ہے، وہ پبلک پلیسز ہوں، پارکس ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وہاں پر بھی عورتوں کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان پینل کوڈ کے اندر ترمیم کی گئی ہے اور دفعہ 509 کے تحت عورتوں کو جنسی ہراسیت سے محفوظ کیا گیا ہے. خواتین کے حقوق کے حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.